سیاست کا ہو. جب بھی مقابلہ ہوگا تو کٹ پتلیوں کا شکست ہوگا، سلیکٹڈ کا شکست ہوگا اور جمہوری پسند قوتوں کا فتح ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے. عمران کی نفرت کی سیاست نے ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمارا معاشرے کو نقصان پہنچایا، ہمارا معیشت کو نقصان پہنچایا. اگر ہم نے یہ مشکل سے نکلنا ہے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے ایک ہی منشور ہے، ایک ہی نظریہ ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا منشور ہے. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ ہے. وہ معاشی انصاف کا پیغام ہے. وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے. اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی جب ملک مشکل میں تھا، جب ملک مسائل سے دوچار تھا، جب معاشی بحران تھا، جب دہشت گردی کا آج تھا، جب جمہوریت خطرے میں تھا، تو ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا اور مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس ملک کو بچائے گا انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہماری یکجہتی کی سیاست ہے، برابری کی سیاست ہے، مساوات کی سیاست ہے. میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کی پارٹی میٹنگ میں شریک ہوتا ہوں، بات کرتا ہوں، اور اگر آپ ہمارا اجتماع کو کسی اور جماعت سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی جماعت وفاق کی جماعت ہے، کون سی جماعت ہر شہری کی جماعت ہے، کون سی جماعت یکجہتی کی جماعت ہے، کون سا جماعت نہ صرف ہر شعبہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر جو لینگویج ہے، جو زبان ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے، ہر برادری کی نمائندگی کرتا ہے، تو وہ ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی. دوسرے جماعت کہتے ہیں جو تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ شہر کسی ایک جماعت کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک زبان بولنے والا کا ہے، ہمارا یہ شہر کسی ایک سوچ رکھنے والا کا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو کہتی ہے کہ یہ شہر کراچی ہر کسی کا ہے، ہر زبان بولنے والے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ہر طبقہ کا نمائندگی کرتا ہے، ہر علاقہ کا نمائندگی کرتا ہے، آپ سب کا نمائندگی کرتا ہے. ہم نے اسی یکجہتی کے ساتھ پورے ملک کو چلانا ہے. اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں پورے صوبہ کو چلانا پڑے گا، اور اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیں شہر کو چلانا پڑے گا. میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب اور
ہمارا جو کراچی کی ٹیم ہے، کراچی کی پارٹی ہے، آپ دونوں کو، ہم دونوں کے کام کو، آپ سب کے کام کو، آپ سب کی محنت کو پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے۔ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کراچی کا وزیر اعلیٰ ہے، تو میں کہتا ہوں کیسے مراد علی شاہ صاحب کو جانتے ہو؟ مگر مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا کام مراد علی شاہ صاحب نے شہر کراچی کے لیے کیا ہے، جتنا ٹائم مراد علی شاہ صاحب اس شہر کراچی کو دیتا ہے، جتنا وسائل مراد علی شاہ صاحب نے اسی شہر کراچی پہ صبح بجٹ کی طرف سے خرچ کیا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا کسی اور جماعت کا وزیر اعلیٰ کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گواہ ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ پورا سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے اور ہمارا وزیر اعلیٰ کراچی کا بھی وزیر اعلیٰ ہے۔ ہمارا وزیر اعلیٰ اس صوبہ کا ہر کونا کا اونرشپ لیتے ہیں اور آپ کی محنت سے یہ نظر آتا ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں، جہاں میں پہنچتا ہوں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کراچی کے جانے ہیں وہ خدمت کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کی محنت انشاءاللہ تعالی، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے جو ماضی میں آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جاتا تھا، بندوق کی زور پہ، دہشت کی خوف سے آپ کے ووٹ بینک کو سپریس کیا جاتا تھا، آرٹیفیشل مینڈیٹ کراچی میں کھڑا کیا جاتا تھا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سارا الیکشن کا سلیکشن کا رزلٹ ایک طرف، 2018 کے سلیکشن میں جہاں سے آج حکیم بلوچ صاحب منتخب MLA ہیں، وہاں کسی اور کو زبردستی بٹھایا گیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں جہاں آج منتخب صاحب MLA منتخب ہو کے بیٹھا ہے، وہاں کسی اور کو مسلط کیا گیا تھا۔ لیاری کا میں کہنے والا تھا، لیاری کے اوپر بھی ڈاکہ مارا گیا، آپ کا نمائندہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا۔ جہاں نئی میں مقابلہ ہوا تو آپ نے اس کا حساب لیا، جہاں ویسٹ میں مقابلہ ہوا وہاں آپ نے مقابلہ کیا اور اس ناانصافی کا حساب لیا۔ لیاری میں بھی بائی الیکشن ہونا تھا، لیاری میں بھی آپ نے حساب ہی لینا تھا۔ وہ جو جماعت جو کہتا ہے کہ ہم نے استعفے دیے، ان کے استعفے وصول نہیں ہو رہے ہیں، لیاری کا امیدوار آپ کی محنت دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، کپتان کی طرح بھاگ گیا۔ سیالوں کے خوف میں وہ اب اسپیکر کے پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑنا اسمبلی۔ تقریب سیم ہاؤس کراچی میں منعقد جا رہی ہے۔ بلدیات امیدواروں سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری مخاطب ہے۔ ایک طرف خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میں نے سارے MLA سے آپ استعفے وصول کریں، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو وہی نمائندے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا استعفا آپ نہ وصول۔ یہ جو جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں،
कहते हैं कि आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, असल में वो भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो जानते हैं कि जब भी मुकाबला होगा इंशाअल्लाह ताला चांद के सामने ज़ियादा खड़ा होगा तो वो हारेंगे इंशाअल्लाह। आपने इंतजार करना पड़ेगा।